فیشن ڈیزائننگ اور اپنے آپ کو خوبصورت دکھوانا اور آدمیوں کے سامنے پیش ہونا یہ آزادی ہے، تو پھر تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ایسی ہم نے پھر عورت اور آدمی دونوں کو قید کر کے رکھا. ریکارٹے اور روسو اور ہوم اور کانٹ، اس وقت خواتین کہاں پہ تھی ان کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اتنی آزاد عورت ہے تو ایک سوچنے والی عورت بھی پیدا کر دیتے. کپڑے اتارنے والی عورتیں ہی پیدا کرتے ہیں جب بھی آپ پیدا کرتے ہیں. آزادی تو ہوتی ہے سوچنے کی، لوگوں کو سوچ ڈیولپ کرنے کی آزادی، لوگوں کو اس گٹر سے نکال کے اپنی حیت کے اندر اپنے پر لگا کے اڑنے کی آزادی دینے کی. اس کے پیچھے خواتین کا جو ہاتھ ہے وہ اسلام کے علاوہ نکال کے دکھائیں آپ مجھے. ایک بندہ کافی ہوتا ہے پوری دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے. ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیئر ہو گئی بات. اچھا ساحل بھائی، آپ کے اکثر لیکچرز میں آپ کہتے ہیں جی اسلام نے عورت کو طاقت دی، تو اس حوالے سے یہ خاتون ہیں یہ کوئی 50 سے زیادہ میسج کر چکی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ نام تو ان کا مسلمان ہے، مسلم والا نام ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا. یہ کہتی ہیں جی کہ آپ کے نبی جب سے آئے تو اس سے پہلے اما خدیجہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بڑی مشہور تاجر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست قائم کی تب سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی خاتون بتا سکتے ہیں آپ جو آزادانہ طور پہ سوسائٹی میں جس نے کوئی کام کیا ہو؟ آپ کا جو اسلام ہے وہ تو عورت کو روک رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں ساحل ادیم صاحب کے اسلام نے عورت کو طاقت دی. ختیجہ کا جو انفلوئنس تھا نا وہ ان کی فیملی کا بہت میجر فیملی سے تعلق تھا. ختیجہ کا بزنس تو یاد ہے، جو باقی کی عرب کی خواتین نظر نہیں آ رہی ہیں اصل میں، جن کے ساتھ انفرادی طور پہ عورت کو طاقت نہ اس کی فیملی نہیں دیتی. معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگوں کا فلسفہ جو ہوتا ہے نا وہ دیتا ہے. تو ورنہ تو آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، گوانٹانامو بے میں بھی چلے جائیں، جس قیدی کا وارڈن جاننے والا ہوگا تو اس کو وہاں پہ بھی آزادی مل رہی ہوگی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیل میں نہیں. سو اٹس اے پرابلم دیٹ پیپل ڈونٹ سی ان دا بگ پکچر. ایک عام عورت کو عرب میں اسلام سے پہلے عرب میں کیا، آپ اس وقت روم کی عورت کی بھی حالات دیکھیں، اس وقت گریک کی عورت کے بھی حالات دیکھیں، گریس کی، تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام نے آگے کیا کیا عورت کے ساتھ. عرب کے اندر تو خیر جو حالات تھے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. تو عام عورت جو تھی وہ ایک چلتا پھرتا کموڈٹی تھی، جو مرضی کرو اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ تو میں کیا ہی بحث کروں، وہ تو خیر ہر ایک کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. ان کا اصلی سوال ہے وہ یہ کہ اسلام نے پھر عورت کو کیا دیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. تو آج جتنا بھی مسلمان آدمی ہے نا، آدمی وہ جتنا بھی علم حاصل کرتا ہے اس کا 80% حصہ عائشہ صدیقہ سے ڈائریکٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ عورت نے دیا ہے اسلام کو. آپ نکال کے دکھائیں کوئی ایک ہسٹری میں ایک عورت جو کہ فلسفی پوری ایج آف اسلام پوری دنیا میں 2.25 ارب اب 3 ارب ہونے والے تقریباً 2.25 ارب تقریباً 3 ارب آدمیوں کے تمام تر فلسفے کے پیچھے عورت کا ہاتھ. کوئی ایک ارب کو چھوڑیں کروڑوں میں دکھا دیں گے کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی لائف کو بدل دیا ہو، اور وہ بھی کس پرپز کے لیے کہ وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مقصد سے ہٹا کے اللہ کے مقصد پہ مورالٹی بھی بلڈ کی بھی ہو، ان کو جری بنایا ہو کہ اللہ کی طرف کیسے پہنچتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان کو حق اور باطل کی تمیز سکھائی ہوئی. آپ بتائیں ایسی کوئی عورت ہے؟ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. سو عائشہ صدیقہ کی 3200 حدیث جو ہے نا، اور ان کا جو فقہی پکڑ ہے ان کی، وہ دنیا میں کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوگا قیامت تک جو عائشہ کا منون منت نہیں ہوگا کہ اس ایک خاتون کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ان کی خالی عائشہ صدیقہ کوئی کوشچن سے نکالوں تو آدھے سے زیادہ اسلام کا فقہ بیٹھ جاتا. تو اتنا بڑا انفلوئنس ہے عورت کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کو بند کیا ہوا تھا یا اس کو ہم ہتھکڑیاں لگا کے بیڑیاں لگا کے بٹھایا ہوا تھا ہم نے. یہ ذہن کی آزادی جس کی میں بات کر رہا ہوں. باقی کی جتنی بھی عورتوں کو آزادی مل رہی ہے وہ آزادی نہیں مل رہی، وہ کموڈٹی کے طور پہ پیش ہونے کی آزادی مل رہی ہے. کس کے لیے؟ آدمی کے لیے. آپ ہسٹری آف ہیومن بینگز اٹھا کے دیکھیں، اور جب بھی آزاد ہوئی ہے پیش ہونے کے لیے آزاد ہوئی ہے. کس کو؟ اس وقت طاقتور آدمیوں کو، ان کے مزے کے لیے. یہ کوئی آزادی ہوتی ہے؟ آزادی تو ہوتی ہے سوچنے کی، لوگوں کو سوچ ڈیولپ کرنے کی آزادی، لوگوں کو اس گٹر سے نکال کے اپنی حیت کے اندر اپنے پر لگا کے اڑنے کی آزادی دینے کے لیے. اس کے پیچھے خواتین کا جو ہاتھ ہے وہ اسلام کے علاوہ نکال کے دکھائیں آپ مجھے، فلاسفرز نکال کے دکھائیں. اتنی ایج آف انلائٹمنٹ کے 300 سال کی ایج آف انلائٹمنٹ گزاری ہے یورپ نے، کوئی ایک عورت کیوں نہیں نکال سکے؟ اتنی آزادی تھی ان کو تو ایک خاتون نکال دیتے جس نے فلسفی دی ہو. میں نکال کے دکھاؤں آپ کو کتنی ہمارے پاس
It's such a big problem that you guys are purposely आंखें बंद करके बैठे हुए हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हम कंपेयर ना करें. आप कंपेयर करें, हम तो कंपेयर, हमें तो पता है गटर में थे, सारा यूरोप भी गटर में था. और ये पोस्ट इस्लाम की बात कर रहा हूं मैं. इस्लाम उस वक्त अपनी पीक पे उससे गुजर के मुसलमानों की कोताहियों की वजह से डाउनफॉल में था. उस वक्त यूरोप अपने सर उठा रहा था. यूरोप के अंदर ये डेकार्टे और रूसो और हुम और कांट, उस वक्त खवातीन कहाँ पे थी इनकी, मुझे समझ नहीं आती. इतनी आजाद औरत है तो एक सोचने वाली औरत भी पैदा कर देते. कपड़े उतारने वाली औरतें ही पैदा करते हैं जब भी आप पैदा करते हैं. ये कोई आजादी है? इस तरह तो बहुत बेहतर अफ्रीका की औरतें हैं, कभी कपड़े पहनती नहीं है. आपसे तो बहुत ज्यादा आजाद औरतें वो हैं, फिर इनको तो पता ही नहीं कपड़े भी कोई चीज होती है. तो इस तरह तो आजादी नहीं मेजर करेंगे ना आप. मेजर तो तभी करेंगे कि आपको पता हो कि कायनात बनाने के पीछे मकसद क्या है. जो बंदा उस तक मकसद तक पहुंचा रहा हो वो असली आजाद. आजादी तो किसी भी और चीज को, कायनात से छोटी किसी भी चीज को पा लेने को, तो फिर क्या नहीं कहूंगा मैं. ये तो वो खवातीन है जिन्होंने हमें आदमियों को दोज़ख के रास्तों से उठा के जन्नत के रास्तों पर डाला. ये हज़रत खदीजा का बिजनेस इनको याद है. हज़रत खदीजा की कोट की हुई हदीस नहीं याद. पोस्ट इस्लाम खदीजा ने जो काम करके दिखाया वो प्री इस्लाम खदीजा का बिजनेस आप उसको बैलेंस कर रहे हैं आप अलैहिस्सलाम का. हज़रत खदीजा का पोस्ट इस्लाम नबूवत बोसत के बाद नबी इस्लाम के साथ जो उन्होंने काम किया इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, वो आपको यकीनन नहीं पता होगा. इस खातून को एक हदीस नहीं पता होगी हज़रत खदीजा की, मगर उनका बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा याद किया हुआ है, क्योंकि चाहिए दुनिया रहे हैं. सो it's a problem at their end. It's a problem that cannot be solved unless आपको पता हो कायनात में क्यों आए हुए हैं. मैंने इसलिए कहा ना दहरियत इतना बड़ा मसला, ये इसके अंदर भी दहरियत की बू देखी कैसे छुपी हुई है. अल्लाह को नहीं पहचानते इसलिए बड़े लोग छोटे हो गए, छोटे लोग बड़े हो गए. जो अल्लाह को पहचानने की कोशिश करेगा उनको पता चलेगा असली कद का क्या होती है काम इंसान. तो ये वो खवातीन है जिन्होंने ऊंचे कद दिए मुसलमान आदमियों को, सोचने वाले आदमियों को, और 2 नंबरी से हटा के, करप्शन से हटा के दीन के उन करीनों के ऊपर ठहराया कि पूरी दुनिया अट्रैक्ट होकर मुसलमानों की तरफ आ रही थी. हैरत की बात है. कैद लेने के लिए आ रही थी, अपने बच्चियों को कैद में डालने के लिए आ रहे थे. ये सारे की सारी दुनिया जो अरब की तरफ रुक करके बैठी हुई थी इन द फर्स्ट 200 years ऑफ इस्लाम. अजीब सी बात है, फर्स्ट 500 years to be exact in a ballpark figure where that can encapsulate major movement. सारी की सारी किताबें मुसलमान लिख रहे थे उस वक्त. अजीब कैद है, अजीब जेल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इल्म पनपता है, फलसफा बढ़ता है. ये एक ऐसी कैद थी जो औरत और आदमी दोनों को मिली हुई थी इस्लाम की तरफ से. उस वक्त निकाल के दिखाएं आजाद लोग. इस्लाम जब अपने पहले 100 साल की औज पकड़ रहा था, उस वक्त के आजाद लोग किधर है बाकी की दुनिया के? क्या किस किस्म की आजादी मांग रहे थे एक दूसरे से? सोचें तो सही. आजादी कहते किसको? पहले तो आजादी की डेफिनेशन क्लियर कर लेना, अब आपको पता चले असली आजादी होती क्या. सो it's a problem that I cannot solve unless you have a wide enough aperture. Look at the actual universe. इतना सा हिस्सा है आप उस यूनिवर्स का. ये पूरी की पूरी कायनात को पकड़ने की बातें करने वाली खवातीन हमारे पास है. हम लाइक फैशन डिजाइनिंग और अपने आप को खूबसूरत दिखवाना और आदमियों के सामने पेश होना, ये आजादी है. तो फिर तो अल्लाह का करम है कि हमने ऐसी हमने फिर औरत और आदमी दोनों को कैद करके रखा. ठीक है. सो it's a petty little concept that you have of freedom and liberty. We have a way bigger concept because we know the end of the universe. हमें पता है मरने के बाद क्या होना है और कायनात के कौन से रास्ते खुलने हैं हमारे लिए. It's all a matter of belief by the end of the day. और इन औरतों ने हमें वो बिलीफ मुस्तहकम करके दी है. मैं आपको फिर बता दूं, एक हदीस में आपसे कोट करूं ना, इस खातून को पता नहीं है, या किसी भी इंसान को जिसको पता हो, अल्लाह करे इस खातून को पता हो कि वैल्यू क्या है, कि मैं आपसे कहूँ ना साहिल अदीम खुद एक हदीस का रावी है, तो आपको पता भी है कि मेरा स्ट्रेचर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. हदीस की वैल्यू क्या चीज है कि मैंने खुद नबी अलैहिस्सलाम से कोई बात सुन ली. सोचें तो सही. एक खातून 3200 हदीस में सिर्फ एक उनकी अचीवमेंट बता रहा हूँ, एक अचीवमेंट है उनकी, ये 3200 हदीस रकम करवा देना. इस तरीके से उन्होंने अरब के फलसफे को कंट्रोल किया था, मैं वो कैसे बताऊं. और उसके बावजूद आप उस खदीजा तुल कुबरा की बात कर रही हैं कि जिनको बोसत के बाद के तमाम तरह काविशों के बाद नबी इस्लाम ने कहा कि तुम्हें नहीं पता मुझे किस मौके पे काम आई है, ये खातून ने मुझे कहां से सपोर्ट किया. कोई भी बंदा उस खदीजा के सामने नहीं आ सकता उसके मुकाबले में. किससे कहा जा रहा है? आयशा सिद्दीका से. सो it's a matter of short-sightedness. It's a matter of myopia. जिनको खवातीन की असली लिबर्टी नजर नहीं आ रही. कपड़े उतार देना लिबर्टी होती तो फिर तो आपको साइकोलॉजी समझ नहीं आई. अपनी ओपिनियन को
ایکسپریس کرنا مسلمان عورت سے زیادہ کس کو پتا ہے؟ نبی اسلام کی حدیث نہیں انہوں نے پڑھی ہوئی کہ جب انصاری عورتوں نے سوال شروع کیا نبی اسلام سے تو نبی اسلام نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خوبصورتی ہے کہ ان کے اندر طاقت ہے. سوال پوچھتی ہیں ڈائریکٹ, یہ آزادی دکھائیں ذرا چرچ کے اندر. میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کی ڈارک ایجز کے اندر چرچ کر کے رہا تھا عورتوں کے ساتھ. اور چلیں آپ تو پھر آپ مذہب کے خلاف بات کر رہے ہوں کہ چرچ نے بھی اللہ کی کتاب کے تھرو قید کیا تھا. آپ مجھے اس سے پچھلے کے ایرا اور اس کے بعد کے ایرا کی عورتیں دکھائیں کیا کیا کرتی تھی وہ, کون سی ایکسپریشن کی انہوں نے. ایکسپریشن آف واٹ؟ ایکسپریشن آف اونلی دیئر فیمنن مسٹیک آف دیئر باڈی اینڈ دیئر فیمنینٹی آف دیئر سیکشوالٹی. اس کے علاوہ تو ایکسپریشن ہی نہیں دیا عورت نے کوئی ان کے تمام تر باقی کے ادھیان کے اندر. اپنی سیکشوالٹی کے علاوہ کون سا ایکسپریشن ہے جو عورتوں نے ریکارڈ کروایا؟ یہ مسلمان عورت اکیلی عورت ہے کہ جس نے انٹلیکچوئل ایکسپریشن ریکارڈ کروایا, جس نے مورالٹی کو رجسٹر کروایا. اس کے علاوہ کسی چیز کو لفٹ نہیں کراتی تھی, میرٹی مورالٹی رکھا. یہ ہے وہ عورت, اس کو آزادی کہتے ہیں اصل میں, جو ایک جانور کو انسان بنانے کی ٹیکنیک سکھاتی ہے اپنے بچوں کے تھرو بھی اور عوام کے بچوں کو بھی ڈائریکٹ ایڈریس کرتی ہے. So I don't want to go into a frenzy of debate of morality. میں سمپل کمپیریزن کر رہا ہوں. آپ کمپیئر کر کے دکھائیں پچھلے 14 سال میں عورتوں کو, مجھے دکھائیں وہ والی عورتیں کہ جنہوں نے فلسفے کو رقم کروایا ہو, جنہوں نے اس طرح کی اچیومنٹس کروائی ہیں, جن کی مرہون منت بازی کے تمام مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں.